اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں، میں ISPR کو جواب دینا چاہتی ہوں، آپ اپنی بکواسات آ کر میڈیا پہ مت کریں، عوام کو اتنا غصہ مت دلائیں، اب آپ کو وردیوں سے نکال کر آپ کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا جائے گا۔ آپ نے جس وردی کو گالی خود بنا دیا ہے، 6 لاکھ فوج جب اندھی ہو گئی ہے، یہ ادارہ فوج کا جب گالی بن گیا ہے، ہم سے کوئی توقع نہ رکھو، ہم نے اختیار دیا تھا، اس کا ناجائز استعمال کر کے ہمیں ڈراتے ہو اس ڈنڈے سے۔ پاکستانیوں، انویسٹیگیشن میں جو تماشا کر رہے ہیں کہ حکومت کمیشن بنائے گی، عدلیہ اپنے ہمیشہ کی طرح غدارانہ کردار ادا کرتی ہے کہ وہ حکومت جس نے اسے قتل کروایا ہے، یہ گیند سمیع اللہ سے کلیم اللہ سے سمیع اللہ ہونے لگی کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اس کی ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پھر تمہیں وردیاں اتار دینی چاہیے۔ اتنے لمبے پروسیجر سے کیوں گزرتے ہو؟ تم صرف آئینہ لو، آئینہ دیکھو، تمہیں ارشد شریف کا قاتل سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی انویسٹیگیشن سے پاکستانیوں انہیں گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں آئینہ لگا دیا جائے، شیشے لگا دیے جائیں، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں آئینہ لگا دیا جائے، ان ہر گزرنے والوں کو آئینہ دکھاؤ، ہر گلی، ہر چراہے، ملک کے ہر شہر کے داخلے میں بڑے بڑے شیشے لگاؤ، جہاں سے ان کا گزر ہو، انہیں بتاؤ ارشد شریف کے قاتل کو یہ پہچان لیں تاکہ آسانی سے۔ پاکستانیوں، انویسٹیگیشن ہونی ہے تو یہاں سے ہو۔ پاکستان سے اسے کس نے رہنے نہیں دیا؟ کس نے اس کو پاکستان میں جینا اس کا محال کر دیا؟ کون اس کے گھر میں چھاپے مارتا تھا؟ کون اس کے گھر میں جا کر اس کے گھر کے باہر گاڑیوں کو کھڑا کرتا تھا، اسے اریسٹ کرنے کی دھمکی دیتا تھا؟ کون ہے وہ خبیث خنزیر سور جس نے اسے نوکری سے نکلوایا، جس نے اس چینل کو عبرت کا نشانہ بنوایا؟ پاکستانیوں، کون ہے وہ؟ ان سے پوچھو جس نے اسے ملک میں رہنے نہ دیا۔ کون ہے وہ جس نے اسے دبئی میں بیچارہ رہ رہا تھا، اسے دبئی میں نکلنے پہ مجبور کیا گیا؟ حکومت سے حکومت کیوں؟ فیفا فٹ بال میں جنہوں نے سیکیورٹی کا وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو آپ سے ڈیل ہے اس کا ایک تقاضا ہے کہ اسے یہاں سے نکلنے دیں، کیونکہ یہ ہماری پینٹیں اتار رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری کرپشن کو بے نقاب کر رہا ہے۔ پاکستانیوں، کس نے دبئی میں خط لکھا؟ وہ کون سا حرام النسل ہے؟ کون سے اپنی ماں کی غلطی کا نتیجہ ہے جس نے وہ خط لکھا اور اسے دبئی میں نہ رہنے دیا؟ کون حرام النسل ہے جن کے بزنس ہیں کینیا میں؟ وہ کون تھا جو گاڑی میں بھائی بن کے اس کا بیٹھا ہوا تھا، اسے پکڑا جائے؟ کیا بات ہے، 9 گولیاں کی بچھاڑ کی گئی، 1 گولی نہ ڈرائیور کو لگی، نہ اس بھائی نام نہادی بھائی کو لگی، اور ارشد شریف کو بے ایمانہ بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اگر ارشد شریف کے پاس 1 رائفل ہوتی تو میں مزہ تو تب تھا مقابلے کا۔ اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، جرنلوں کو کہتی ہوں، چوڑیاں پہن لو، تم بے شرموں نے ایک معصوم محب الوطن کو کافر ٹارگٹ کلوں سے پیسے دے کے تم نے اسے مروایا ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دنیا والے تمہارے منہ پہ جوتے مار رہے ہیں، دنیا والے تمہیں بے نقاب کر رہے ہیں، کینیا کے صحافی بول رہے ہیں، دنیا کی باقی انویسٹیگیشنز کھلیں گی۔ پاکستانیوں، ارشد شریف کے قاتل تمہارے میں ہیں۔ ارشد شریف شہید ہوا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میری قربانی کو ضائع مت ہونے دینا۔ جہاں سے میرا مشن نامکمل رہ گیا ہے، اس مشن کو اب مکمل کرنے کے لیے مل کے نکلو۔ ہم سے پہلے غلطی ہوئی، اسے ہمیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اسے انڈر گراؤنڈ کر دیتے۔ جیئیں گے تو مل کے، مریں گے تو مل کے۔ اب سارے پاکستانی